السلام علیکم، میرے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام محمد حسنین ملک ہے اور میں راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 223 کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک لائسنس ہولڈر انکم ٹیکس پریکٹیشنر کسی بھی ٹیکس اتھارٹی یا انکم ٹیکس ٹریبیونل میں کس طرح سے اپیئر ہو سکتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو انکم ٹیکس پریکٹیشنر سے متعلق دیے گئے انکم ٹیکس رولز کے بارے میں ہے، جس میں رول 84، رول 85 اور رول 86 آف انکم ٹیکس رولز 2002 شامل ہیں۔ رول 84 میں بتایا گیا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی سیکشن 223 کے تحت انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی رجسٹریشن کیسے ہونی ہے اور اس بابت کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ رول 85 میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو انکم ٹیکس پریکٹیشنر بننے کی اہلیت رکھتا ہے، جس کی ریکوائرمنٹس رول 86 میں بتائی گئی ہیں، وہ ایک اپلیکیشن چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو کے نام اپنے ریجنل ٹیکس آفس میں دے گا۔ اس اپلیکیشن کے ساتھ ایک 500 روپے کا چالان کرنٹ فائنانشل ایئر کے مطابق جنریٹ کیا جائے گا۔ اس چالان کو پے کرنے کے لیے ایک پی ایس آئی ڈی بھی جنریٹ ہوتی ہے۔ پی ایس آئی ڈی کے مطابق آپ اس کو آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں۔ جب اس چالان کی پیمنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو ای میل میں کمپیوٹرائز پیمنٹ ریسیپٹ مل جائے گی۔ اس چالان اور کمپیوٹرائز پیمنٹ ریسیپٹ کو اس اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی وہ ڈگری جس کے بیہاف پہ آپ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا لائسنس اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے آپ کے ڈاکومنٹس اور ساری کوالیفیکیشن کا ریکارڈ جو ضروری ہے وہ آپ اٹیچ کر دیں گے، اور یہ اپلیکیشن آپ نے آر ٹی او کے آفس میں سبمٹ کروا کے اپنا ڈائری نمبر لے لینا ہے۔ رول 86 انکم ٹیکس پریکٹیشنر کے لائسنس کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن سے متعلق ہے۔ اس رول میں بتایا گیا ہے کہ سیکشن 223 کی سب سیکشن 2 کے مطابق کوئی بھی شخص جو مندرجہ ذیل کوالیفیکیشن رکھتا ہے، انکم ٹیکس پریکٹیشنر کے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ڈگری جو لا میں لی گئی ہو اور کم سے کم اس میں سیکنڈ ڈویژن ہو۔ اس کے بعد کوئی بھی ڈگری جو کامرس میں لی گئی ہو اور انکم ٹیکس اور اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹس اس میں انکلوڈ ہوں۔ اس کے بعد کوئی بھی ڈگری بزنس ایڈمنسٹریشن میں لی گئی ہو اور اس میں بھی اکاؤنٹنگ اور انکم ٹیکس کے سبجیکٹس شامل ہوں۔ اس کے بعد کوئی بھی ڈگری بزنس مینجمنٹ میں لی گئی ہو اور اس میں بھی اکاؤنٹنگ اور انکم ٹیکس کے سبجیکٹس شامل ہوں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹنگ ایگزام جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی سپرویژن میں پاس کیا گیا ہو، جس میں اکاؤنٹس اور انکم ٹیکس کے سبجیکٹس بھی شامل ہوں، تو وہ بھی امتحان پاس کرنے والا انکم ٹیکس پریکٹیشنر لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ پروفیشنل ڈگریاں تھی جن کے مطابق آپ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ کو 1 سال مسلسل کسی بھی انکم ٹیکس پریکٹیشنر، لیگل پریکٹیشنر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کی سپرویژن میں کام کرنا ہوتا ہے۔ جب 1 سال کا عرصہ آپ کام سیکھ جاتے ہیں تو ان سے آپ نے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے، اور یاد رہے کہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر، لیگل پریکٹیشنر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، ان کے لائسنس کو 10 سال گزر چکے ہوں، تبھی وہ آپ کو 1 سال کام کروانے اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے اہل ہوں گے۔
تو یہ وہ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس تھا جو کہ ایک انکم ٹیکس پریکٹیشنر کے لائسنس کے لیے ضروری تھا۔ اب میں آپ کو فائل کی ترتیب بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے فائل کو مینیج کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فارم پریپیئر کرنا ہے، اپلیکیشن ڈرافٹ کرنی ہے جس کا فارمیٹ آپ کو انکم ٹیکس رولز میں مل جائے گا۔ آپ نے وہ اپلیکیشن تیار کر لینی ہے، اس میں اپنی پروفیشنل ڈگری مینشن کر دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو 500 روپے کا مسلینیس کا چالان جنریٹ کر کے پے کریں گے، چالان کی کاپی اور CPR یعنی کہ کمپیوٹرائز پیمنٹ ریسیپٹ کی کاپی ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس جس میں آپ کا ID کارڈ، آپ کی پروفیشنل ڈگری اور فائنل رزلٹ کارڈ، آپ کی انٹرمیڈیٹ کی سند اور رزلٹ کارڈ، آپ کے میٹرک کی سند اور رزلٹ کارڈ، آپ کا ڈومیسائل، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اٹیسٹ کر کے ساتھ اٹیچ کر دینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاسپورٹ سائز کے فوٹوز بھی ریکوائرڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو اپرنٹائز شپ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کسی بھی ٹیکس پریکٹیشنر، ٹیکس لائر، ٹیکسیشن یا اکاؤنٹنگ فرم یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی طرف سے، تو وہ اوریجنل آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے۔ جب یہ فائل مکمل ہو جائے گی تو اس مکمل فائل کی ایک فوٹو کاپی آپ نے اپنے پاس بھی رکھ لینی ہے۔ یہ تمام ڈاکومنٹس ارینج کر کے ایک فائل اپنے پاس رکھنے کے بعد اوریجنل فائل آپ نے ریجنل ٹیکس آفس میں جمع کروانی ہے اور اس کا ڈائری نمبر لے لینا ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ نے اس بارے میں معلوم کرتے رہنا ہے۔ جب بھی آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو کی ڈیٹ بتائی جائے گی تو آپ نے تیاری کر کے ٹیسٹ یا انٹرویو دینا ہے۔ تو اس کے بعد ٹیکس اتھارٹیز فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے آپ کو انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا لائسنس جاری کرنا ہے یا انہوں نے مزید آپ کو موقع دینا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر بھی میرا سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کے لائسنس کے لیے کس طرح کی تیاری ہونا ضروری ہے۔ میرے مزید انکم ٹیکس سے متعلق معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ مجھے آپ سوشل میڈیا پہ بھی سرچ کر کے فالو کر سکتے ہیں تاکہ میری ہر انکم ٹیکس سے متعلق پوسٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ میرے ویڈیوز کو دیکھنے، لائک کرنے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔